غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ کھلے عام ذلیل اور رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا سہرا انہی کے سر پر رہا، اور جادوگروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئی۔ ترجمہ: پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین یعنی مصر میں فساد کرے اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دے؟ فرعون نے کہا، ہم ان لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیا بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کے متعلق کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی اس بات چیت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر یہ جواب دیا کہ موسیٰ، ہم پہلے ہی سے مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید بندی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم کامیاب رہو گے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں بلکہ رب العالمین ہے، جو مختار مطلق ہے، پس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے ظلموں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ بنی اسرائیل کے مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، فرعونیوں کو جو تو نے دولت و ثروت عطا کی اس پر شکر کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور حق کے تیرے اس راستے کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ کسی کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں۔ اس لیے اب تو ان کے ظلموں کا مزہ ان کو چکھا اور ان کی دولت ثروت کو تباہ و ہلاک کر دے جس پر انہیں تکبر ہے، اور وہ جس طرح ایمان کی سچائی کو ٹھکراتے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ ادھر فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ اپنے ہمواریوں اور سرداروں کے سامنے ظاہر کیا۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس بات چیت میں لگے ہوئے تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سے بچاؤ کرنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے چلے ہو جو سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے اپنی سچائی پر بہترین دلیل اور نشانیاں لایا ہے۔ مان لیجئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا، اور وہ سچا ہے تو اس کی ان دھمکیوں سے ڈرو جو وہ تم کو اللہ کی اور سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر یہ کہا، اے میری قوم، مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں جیسا نہ ہو جائے جو نوح، عاد اور سمود کی قوموں کے نام سے مشہور ہے، یا ان کے بعد قومیں آئیں۔ آج تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے ہو تو تم آج دنیا میں بڑے ہونے کی سوچ میں پڑے ہو، اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈر رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے، مگر اس وقت تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سردارو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک اور تشدد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اللہ اپنا رسول نہ بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو، خدا کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اپناؤ۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی باتیں سنی تو ان کا رخ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور فرعونیوں نے چاہا پہلے اسی کی خبر لے لیں اور اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہیں ہوا، اور کچھ کو چھوڑ کر مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نارینہ اولادیں یعنی لڑکے قتل کیا جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تذلیل ہونے لگی، اور فرعون نے اپنے رب اور معبود ہونے کی زور و شوروں سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو اطلاع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔
چنانچہ انہوں نے اس بات پر دھیان نہ دیا جو اب ایک کے بعد ایک اللہ کے عذاب آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب اللہ کا عذاب کسی ایک شکل ظاہر ہوتا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ سے وعدہ کرنے لگتی، اچھا ہم ایمان لے آئیں گے، تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ یہ عذاب جاتا رہے۔ اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے۔ پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، تو دعا کر کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب ختم ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر آ جاتے، اور اس طرح اللہ کی اور سے الگ الگ قسم کے نشان ظاہر ہوئے اور فرعون کی قوم کو بار بار مہلت دی جاتی رہی۔ قرآن ان 7 عذاب کی نشانیوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو اکالوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی، چیچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں الگ الگ دی۔ ان آیتوں میں بیان کی گئی نشانیوں میں جوں اور مینڈک کے بارے میں تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے، پہننے اور برتن کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس میں یہ نظر نہ آتے ہو۔ اور خون کے بارے میں لکھا ہے کہ نیل ندی کا پانی لہو کے رنگ کا ہو گیا تھا اور اس کے مزے نے اس کا پینا مشکل کر دیا تھا، اور پانی میں مچھلیاں تک مر گئی تھی۔ کمل ڈکشنری کے اعتبار سے بہت معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ اللہ نے فرعونیوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر جوئیں مسلط کر دی، کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مکھیوں کو پھیلا دیا، ان جانوروں میں ہلاک کرنے والا کیڑا پیدا کر دیا، اناج اور گلے میں سرسری پیدا کر دی۔ ان سب ہلاک کرنے والے کیڑوں کو قرآن نے ایک لفظ کمل میں تعبیر کیا ہے۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ عذاب کی باتیں بھی فرعون اور فرعون کی قوم پر اثر نہ ڈال سکی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے، تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے حضرت موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات لال دریا کے راستے پر ہو گئے۔ جب فرعون کو اس کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے قتل کے ارادے سے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے، آگے راستہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم نے تیری باتوں کو تسلیم کیا، لیکن یہ کیسی مصیبت ہے کہ ایک طرف راستہ ختم ہو چکا ہے اور دوسری طرف فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے قتل کے ارادے سے نکل چکا ہے اور وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے سمندر پر اپنا عصا یعنی لاٹھی ماری تو پانی پھٹ کر دونوں طرف 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور سوکھی زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، اس لیے بڑھتے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کی پوری فوج بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر چل پڑی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر آدمی دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا اور فرعون ابھی بھی اس پانی والے راستے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پرانی حالت میں واپس آ جائے۔ اللہ کے حکم سے جب پانی اپنی پرانی حالت میں آ گیا تو فرعون اور اس کی فوج بیچ پانی میں ہی ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ پچھلے فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا۔ اب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا، اور حقیقت میں تو فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ مسلمین میں سے نہیں بلکہ فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ حقیقت میں فرعون کی یہ پکار ایک ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے، اور عذاب کو دیکھنے کے وقت ایمان و یقین کی یہ صدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھی۔
بس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اللہ نے کہا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس موقع پر فرعون کی پکار پر اللہ کی اور سے یہ بھی جواب دیا گیا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ حق اور باطل کے مارکے میں ایک شاندار مارکہ ہے۔ ایک اور غرور، گھمنڈ، جبر و ظلم، تو دوسری طرف مظلومیت، خدا پرستی اور صبر و استقامت کی فتح و کامرانی کا عجیب و غریب مرکہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کو دنیا کی ہلاکت کے بعد عبرت و بصیرت کے لیے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت میں کس قدر کے سخت عذاب اور پھٹکار کے کیسے عبرتناک سامان مہیا ہے۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب، وہ آگ ہے، دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح و شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔